السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 17 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 18 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ برقع و حجاب خواتین کا زیور ہے۔ قندھار میں طالبان کے محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے خواتین کو حجاب کی ترغیب دینے کے لیے پوسٹر لگائے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ خواتین حجاب نہ کر کے جانوروں کی نقل کرتی ہیں۔ قندھار میں طالبان کے مشہور رہنما عبدالرحمن طیبی نے BBC کو اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے شہر میں سینئر طالبان رہنما شیخ حبیب اللہ اخونزادہ کے کہنے پر یہ پوسٹر لگائے ہیں۔ ایک پوسٹر پر لکھا گیا ہے کہ حجاب فرض ہے، اسے پابندی نہ سمجھا جائے۔ طالبان کے چیف آف اسٹاف عبدالرحمن طیبی نے کہا کہ یہ پوسٹرز مشورے کے طور پر لگائے گئے ہیں اور ان کا مقصد خواتین کی توہین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد لوگوں کو درست راستے کی جانب رہنمائی کرنا ہے۔ کابل میں ایک حکومتی ترجمان محمد صادق عاکف نے کہا کہ یہ پوسٹرز کچھ صوبوں میں لگائے گئے ہیں تاکہ حجاب کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب خواتین کا زیور ہے۔ وزارت امر بالمعروف کی جانب سے کابل کی یونیورسٹیوں میں بھی پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن میں طلباء کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں۔ ان پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ طلباء رنگین اور چست کپڑے نہ پہنیں اور میک اپ نہ کیا جائے۔ ان پوسٹرز پر مغرب نواز میڈیا میں کافی سخت رد عمل آیا ہے اور اسے خواتین کی توہین کہا جا رہا ہے، جبکہ طالبان نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو شریعت کے دائرے میں تمام حقوق حاصل ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کی صبح سکھوں کے ایک گردوارے میں دھماکے اور فائرنگ سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے افغان وزارت داخلہ اور عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ مسلح افراد نے گردوارے پر دھاوا بولتے ہوئے کم از کم ایک دستی بم پھینکا۔ سکھ برادری کے ایک رہنما گرنام سنگھ نے AFP کو بتایا کہ میں نے گردوارے سے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنی۔ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ دستی بم دھماکے میں سکھ برادری کے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے چند منٹ بعد علاقے میں ایک اور کار بم دھماکہ ہوا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ یمن میں بلی بلے کی شادی، نکاح خانے باقاعدہ نکاح پڑھایا۔ یمن سے جنگوں کی خبروں کے درمیان ایک حیران کر دینے والی خبر موصول ہو رہی ہے۔ یہ خبر ایک بلی اور بلی کی شادی اور ان کا باقاعدہ نکاح خواہ کے ذریعے نکاح پڑھائے جانے کی ہے۔ بلی اور بلے کے نکاح اور شادی کی تقریب کا واقعہ المعلی ڈائریکٹوریٹ میں دیکھا گیا۔ بلی اور بلی کی شادی کی تقریب میں پڑوسیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یمن میں سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں بلی اور بلی کی شادی اور ان کے نکاح کی تقریب دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے پوسٹ کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ نر اور مادہ بلیوں کے درمیان نکاح کا معاہدہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور اختتام پر نکاح کے فارم پر دونوں کے پنجے لگوائے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریب سے قبل شادی کے معاہدے میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامہ چھاپا گیا۔ دعوت نامہ اسی علاقے کے متعدد قریبی لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس واقعے کی صارفین کی ایک بڑی تعداد کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بلی اور بلی کی شادی کی تقریب منعقد کرنے پر منتظمین اور نکاح خوان کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک تفریح تھی جس میں 2 غیر ملکی نسل کی بلیوں کا نکاح کیا گیا۔ ناقدین نے تقریب منعقد کرنے والوں پر انسانوں اور حیوانوں کا موازنہ کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور نکاح پڑھنے والے نکاح خواں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔
سیاحتی مقامات پر فحاشی و منشیات کے خلاف کمیٹی کا قیام۔ بلوچستان کے ضلع زوب کی مرکزی مسجد کے خطیب، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور انجمن تاجران نے شہر کے سیاحتی و تفریحی مقام میں فحاشی و عریانی اور غیر قانونی و غیر اخلاقی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ زوب کے مرکزی جامع مسجد کے خطیب اور آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے چیئرمین کی زیر صدارت 15 جون کو ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ یہ کمیٹی سیاحتی مقامات پر آنے والے لوگوں پر نظر رکھے گی اور کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمی کی صورت میں انتظامیہ کو آگاہ کرے گی۔ اس سے قبل 12 جون کو شہر کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب مولانا اللہ داد کاکڑ نے ایک پمفلیٹ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عیدین کے موقع پر سیلی اعضاء میں تفریحی میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں اسلامی اور قومی غیرت کے برعکس سرعام فحاشی، شراب نوشی اور مختلف قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، جو روز بروز پروان چڑھتی جا رہی ہیں۔ اس پمفلیٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دیگر اضلاع سے بھی لوگ اس بے حیائی، عریانی، شراب نوشی اور فحاشی وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لبرل اور گناہ پسند حلقوں میں اس فرمان کی نہ صرف شدید مخالفت کی جا رہی ہے، بلکہ پمفلیٹ جاری کرنے والے معروف مذہبی عالم دین اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا اللہ داد کاکڑ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایندھن کا بحران، سری لنکا میں اسکولز اور سرکاری دفاتر 2 ہفتوں کے لیے بند۔ سری لنکا میں ایندھن کے سنگین بحران کے بعد اسکولز اور سرکاری دفاتر 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سری لنکا میں تیل کی درآمدات پر ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث ایندھن کا بحران سنگین ہو گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر معطل ہونے کے بعد حکومت نے اسکولز اور سرکاری دفاتر 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے ہیں۔ وزارت تعلیم نے اساتذہ اور طلباء کو بجلی کی فراہمی پر آن لائن تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے۔ سری لنکا کی وزارت پبلک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی معطلی اور نجی گاڑیوں کو پیٹرول نہ ملنے کے باعث صرف ضروری عملے کو دفاتر بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سری لنکا کی حکومت نے رواں ہفتے پیٹرول کی بچت کے پیش نظر جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا تھا، تاہم اس اقدام کے باوجود بھی پیٹرول اسٹیشن کے باہر لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی ولی عہد کا دورہ ترکیہ 22 جون کو متوقع۔ استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں مبینہ طور پر صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پہلی مرتبہ 22 جون کو ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک سینئر ترک اہلکار نے بتایا کہ 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سے انقرہ اور ریاض کے مابین تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر جمال خشوگی کے وحشیانہ قتل کے بعد بن سلمان کا ترکیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ دورے کی تفصیلات کا اعلان ہفتے کے آخر میں کیا جائے گا۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے مابین کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ان کی ملاقات دارالحکومت انقرہ میں ہونے کی امید ہے، لیکن مقام کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ واضح ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان پہلے ہی اپریل کے آخر میں سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے مکہ جانے سے قبل بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے اس وقت کہا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے سعودی ترک تعلقات اور انہیں تمام شعبوں میں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ شاہد آفریدی نے 10 سال سے بند لائبریری کھول دی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں کرکٹ اسٹار شاہد آفریدی کی بدولت 1 دہائی سے زائد عرصے سے بند عوامی لائبریری پھر سے فعال ہو گئی ہے۔ عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق شاہد آفریدی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیمی شعبے کے فروغ کے لیے اسے پہلا قدم سمجھ کر اس کام کی حمایت کریں۔ یہ لائبریری 1970 کی دہائی میں جنوبی وزیرستان کے کنارے پر واقع ٹانک میں قائم کی گئی تھی، تاہم یہ لائبریری تقریباً 15 سال تک بند رہی کیونکہ
मकामी इंतज़ामिया के पास इसकी देखभाल के लिए वसाइल की कमी थी। इसे बहाल करने के मंसूबे को शाहिद आफरीदी ने अपने ज़िम्मे लिया, जिनकी फलाही तंजीम ने आखिरकार दोबारा बहाल कर दिया। आफरीदी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने पहल की और एक अच्छा मंसूबा बनाया। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि तालीम की हिमायत करें, क्योंकि हम सबको इसकी सख्त ज़रूरत है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि तालीम किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी फलाही तंजीम इसके फ़रोग़ के लिए अनथक मेहनत कर रही है। इलाके के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शकील अहमद ने कहा कि लाइब्रेरी जाने वाले लोग शाहिद आफरीदी के मक़रूज़ हैं, जिन्होंने काबिल सताइश काम किया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की इमारत खस्ता हाल थी और लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकने लगे थे, ताहम अब तलबा, असातिज़ा और दीगर शहरी यहाँ आकर अखबारात और किताबें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।